نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا لفظ بہ لفظ معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کس طرح یا کیسے، تکفرون تازبتا کا مطلب تم اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، آخر میں جو واو نون ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ تو تکفرون تم سب انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم وا کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، حالانکہ بھی ہوتا ہے، اور قسم کھانے کے لیے بھی واو کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں والعصر زمانے کی قسم، اللہ نے قسم کھانے کے لیے وہاں بھی واو کا استعمال ہوا ہے۔ یا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں واللہ، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ کنتم، کن کا مطلب تھے اور تم کا مطلب ہے تم، کنتم اور حالانکہ تھے تم، امواتن مردہ، ہم موت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، امواتن مردہ، فاحیاکم، فا کا مطلب ہے پس یا تو، احیا یہ کس سے ہے، حیات سے، حیات کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد ہوتا ہے زندگی۔ فا تو احیا زندہ کیا اس نے، کم تمہیں، کاف پیش میم کم جب بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر، ثم قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے پھر، ثم پھر، یمیتکم، یا پہ یو کا مطلب وہ، میم یا تا میت یعنی موت، اس سے مراد وہ موت ہے، کم کا مطلب ہے تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم، یا پہ یو کا مطلب وہ، اور حج کہتے ہیں زندہ کو، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا حج یا حیو ہم بولتے ہیں، یا حیو یا قیوم، تو حج سے مراد وہی حیات سے ہے یعنی زندگی، کاف پیش میم کم آ گیا اینڈ میں تو اس کا مطلب ہے تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور حاضر ہی کا مطلب ہے اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف، ترجعون تاپش تو کا مطلب تم، اور راجم عین رجوع کرنا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، رجوع کا مطلب ہے لوٹنا، اور آخر میں جو واو نون ہے یہ جمع کی علامت ہے یعنی ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم سب انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور حالانکہ تھے تم، حالانکہ کنتم تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ یہ مردہ ہونے سے مراد کون سا مردہ ہونا ہے؟ یہ مردہ ہونے سے مراد وہ وقت ہے جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، ہم عالم ارواح میں تھے، تو اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، ہمیں جسم دے دیا اور ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ اس کے بعد جتنا ٹائم ہمیں دنیا میں ہمارا مقرر ہے وہ گزار کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پھر تمہیں موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، اس کے موت کے اور زندگی کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ تم سوچو کہ تم ماضی میں کیا تھے، تم مردہ تھے یعنی تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم اللہ کے پاس روح کی شکل میں تھے، پھر اللہ نے تمہیں جسم عطا کر کے زندگی دے کے دنیا میں بھیجا، پھر تمہیں موت دی،
پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قیامت والے دن۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے بھی روح تھا اور مرنے کے بعد بھی وہ روح کی شکل میں ہوگا۔ دونوں حالتوں کو مردہ کہا گیا، اور دونوں مردہ حالتوں کے درمیان ایک وقت ایسا ہے جب اس کو جسم عطا کر کے زندگی دے کر دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں اس نے امتحان دینا تھا تاکہ پتہ چلے کہ کون کیسے اعمال کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ہر امتحان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، امتحان شروع ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ختم ہونے کا بھی ایک فکس وقت ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے لے کر اتنے وقت تک امتحان ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو آپ سے پیپر واپس لے لیا جاتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق جیسا آپ نے پیپر کیا ہوتا ہے اسی کے مطابق نتیجہ سنایا جاتا ہے، اسی کے مطابق آپ کے ہاتھ میں آپ کا رزلٹ کارڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہر انسان نے اپنا اپنا امتحان دینا ہے ایک مقرر وقت تک۔ پھر جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور دنیا میں وہ جیسی زندگی گزار کر گیا ہوگا، جیسا امتحان دے کر گیا ہوگا، اسی کے مطابق قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ، اس کا رزلٹ کارڈ تھما دیا جائے گا۔ انسان دن رات اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بھی ایک دن مرنا ہے، پھر بھی انسان کتنا بے خوف ہو کر دن رات اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ کفار تو اس چیز کا ہی انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، انسان بس ایک دفعہ مر گیا تو وہ فنا ہو گیا۔ وہ موت کی بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیں، جب انسان کا ایک وجود ہی نہیں تھا، وہ کچھ تھا ہی نہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم عطا کیا، اس کو زندگی دی، اس کو تخلیق کیا۔ اب تو وہ بن چکا ہے، تو اب تو دوبارہ قیامت والے دن صرف اس میں روح پھونک کر اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے، تو یہ تو پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ پہلے جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا جسم ہی نہیں تھا، اس میں زندگی ہی نہیں تھی، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا۔ تو اب تو وہ پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف ایسا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوا ہے۔ اب تو زیادہ آسان ہے، پہلے سے زیادہ آسان ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا۔ تو پھر کیسے انسان انکار کرتا ہے، کس طرح وہ اللہ کی آیات کو پس پشت ڈالتا ہے۔ جب اس رب کی مرضی تھی تو انسان دنیا میں آیا، جب تک اس رب کی مرضی تھی انسان دنیا میں رہے گا، اور جب اس رب کی مرضی ہوگی وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ تو نہ دنیا میں آنے میں انسان کی مرضی، نہ دنیا سے جانے میں انسان کی مرضی، تو پھر کس چیز کی اکڑ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنی مرضی چلاتا ہے؟ دنیا میں اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر کس طرح وہ اللہ کی آیات کا اور اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ کیسے جرأت کرتا ہے دنیا میں اپنی مرضیاں چلانے کی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں انسان کو اس کی زندگی اور موت کے سارے مراحل یاد کروا کر اس کو یاد دہانی کروائی ہے کہ سوچو کہ تم کیا تھے، کچھ تم تھے ہی نہیں، تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، وہ تمہیں پھر موت دے گا، اور اسی کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تم جتنی مرضی اپنی مرضیاں کر لو، جتنی چاہے اپنی مرضیاں چلا لو، اللہ کا انکار کر لو، اس کی نافرمانیاں کر لو، اس کی آیات کا انکار کر لو، کچھ بھی کر لو، آخر تو تمہیں لوٹ کر پھر ہماری ہی طرف آنا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ